مکی دور نبوت میں ایک بہت اہم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف وادی کی طرف سفر کر کے جانا، دعوت دین کی غرض سے، اور وہاں کے لوگوں کا آپ پر بڑا ہی ایک ری ایکٹ اس انداز میں کرنا، آپ کے لیے آپ پر ظلم کرنا، مشکلات کا پہاڑ ڈھا دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا، اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں ہسٹری میں۔ تو یہ جو سفر طائف تھا یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کس غرض سے کیا، اور وہاں کے جو حالات پیش آئے وہاں پر، ان کو میں چاہوں گا خلاصتاً آپ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھی عبید الرحمن شفیق صاحب جو بتا رہے تھے نا کہ عام الحزن کا تذکرہ ہو رہا تھا، جی، تو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک تو یہاں جو ظاہری دو سہارے تھے وہ ختم ہو گئے، دوسرا یہ ہے کہ مکے والے تو اب بضد ہیں کہ وہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، جی، تو پھر نبی علیہ السلام نے دیگر آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ طائف کے لوگوں کو میں ساتھ ملاتا ہوں، جی، اور اس کی جو سیرت کتابوں میں ایک بڑی ریزن جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ طائف کے لوگوں کے ساتھ مکے والوں کا کلیش بھی تھا، جی، یعنی وہ گاہے بگاہے ان کی کوشش تھی کہ ہمارا جو آرڈر ہے وہ چلے، مطلب یہ کہ مخاصمت رہتی، مطلب یہ کہ طائف کے لوگ جو ہیں اگر تیار ہو جائیں قوت اور طاقت کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں، ایمان والے ان کے ساتھ ہوں، تو مکہ مکرمہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا اور ان لوگوں کو مظالم سے روکنا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو نبی علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ دعوت کا ایک مرکز ہوگا طائف، اور یہاں مخاصمت بھی ان لوگوں کی ان کے ساتھ موجود ہے، تو یہ تو نہیں مان رہے ہیں، تو ان کے جو مخالفین ہیں ان کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو یہ ظاہر ہے اسلام کو قوت اور طاقت ملے گی۔ لیکن آپ کا جو خیال تھا کہ وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وہ اس میں ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور بہت زیادہ رد عمل دیا ان لوگوں نے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا، اور آپ کو ایک باغ کے اندر جو ہے وہ پناہ لینا پڑی ہے، یعنی اپنا دفاع کرنے کے، اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو یہ کچھ کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلے تو یہ نکلنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، بالکل ٹھیک، نکلنا بھی آسان نہیں تھا، بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اگر آپ طائف میں چلے گئے ہیں تو طائف سے واپس آنا بھی آسان نہیں تھا، واپس مکہ مکرمہ میں داخل ہونا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ تو پہلے تو آپ نے اس کو اوپن نہیں کیا، یعنی بتایا نہیں کہ میں اس میں جا رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایسے موقع پر کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جس پر 100% اعتبار کیا جا سکتا ہو، تو اس میں نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ جو آپ کے متبنہ بھی تھے، ڈاکٹر سن کہتے ہیں، اگر جس رسم کو اسلام نے ختم کر دیا، اور لوگ آپ کو زید بن محمد بھی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اصل باپ کے نام سے بلایا کرو، تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور پھر یہ جو ٹرسٹ والی بات تھی وہ تب بھی ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا نبی علیہ السلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یعنی آپ کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے خود زخمی ہوئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا ہے۔ تو پھر اب یہ کہ یہ مظالم تو ہو گئے اور جسم کو نقصان بھی بہت زیادہ پہنچا، اور اس موقع پر ملک الجبال کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی جو فرشتہ پہاڑوں کے اوپر تعینات اللہ نے کیا ہے، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں کو میں جو الفاظ ہیں وہ طبق علیہم الاخشبین، کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں طائف کے، ان دونوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دو، یعنی ان کے اوپر یہ پہاڑ الٹ دیے جائیں اور پورا طائف جو ہے وہ ختم کر دیجیے۔ اور یہ قبیلہ جو ان کا معروف طائف کا وہ ثقیف قبیلہ ہے، ٹھیک۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے بن اصلابہم، ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان تھا اس میں ہم بھی فیض یافتگان میں سے ہیں، اس اعتبار سے کہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو طائف کے لوگوں کو معاف کیا تھا نا، جبریل نے کہا تھا ان کو ختم کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں گے۔ پھر اسی ثقیف قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد بن ثقفی کو اٹھایا، ثقیف قبیلے سے محمد بن قاسم، اور پھر وہ یہاں آتے ہیں فاتح ہونے کی حیثیت سے، اور پھر بے شمار لوگوں نے یہاں اس فتح کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور عین ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں جو جن کو نبی علیہ السلام نے معاف کیا، ان کی نسل میں سے ایک بندہ آیا
اور اس کی وجہ سے پھر لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے بڑے مسلمان ہوئے، اور پھر ہم ان کی نسل میں سے ہیں. ہم سے مراد بر صغیر کے لوگ. جی، بر صغیر کے لوگ. اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک کی معافی کی برکت سے ہم لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. بالکل. جو طائف والوں کو نبی علیہ السلام نے معاف کیا. اور پھر بھی آپ ڈسہارٹیڈ نہیں ہوئے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو کل ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو موحدین ہوں گے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے. باقی رہی دوسری بات کہ پھر مکہ مکرمہ میں کیسے واپس جو آنا ہے، تو پھر مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خود جو ہے وہ ویپنز نکالے، اپنے رشتہ داروں کو جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے ان کو تیار کیا، اور پھر وہ تحفظ کے اندر اور پورے ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو آج کل سیکورٹی کہتے ہیں یا گارڈز کی موجودگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کو پھر واپس وہ مکہ مکرمہ میں لے کر آئے ہیں. اور نبی علیہ السلام اس احسان کو بہت زیادہ یاد رکھتے تھے. جب بدر کے قیدیوں کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آج اگر مطعم بن عدی ہوتے نا اور وہ اگر کہتے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو میں ان کو چھوڑ دیتا. یعنی آپ نے ان کے اس احسان کو جو ہے وہ فراموش نہیں کیا. اور ویسے بھی آپ ہر بندے کا احسان جو ہے وہ یاد رکھتے تھے. اسی تناظر میں یہ بات آپ نے کہی تھی کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ایک ابو بکر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. یعنی اتنے احسانات ہیں ان کے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے احسانات ان کے اوپر زیادہ تھے، لیکن یہ جو کہ احسان ماننا، کسی کے احسان کی قدر کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ختم تھا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے دعوت دین کی غرض سے، اس کنٹیکسٹ میں کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بیہیو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر صبر اور بلکہ ان کے لیے دعا اور فرشتے کی طرف سے کی گئی آفر کو بھی ریجیکٹ کر کے ان کے لیے بخشش کی دعا کی، تو کیا پیغام ہے داعین کے لیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ جہاں پر آپ دین کا پیغام لے کر گئے ہیں اور آپ کی توقع سے ہٹ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کیا ہے جو آپ کی عزت اور توقیر کے مقام کے خلاف ہے، اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ کا ری ایکشن کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بنیادی طور پر تو ایک داعی کی سب سے بڑی دعوت اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے مزاج سے ہوتی ہے، اس کے بات کرنے کے انداز سے ہوتی ہے. اور ہمارے لیے دعوت کی ابتدا اور انتہا صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے. ہم اللہ کی رضا کے لیے دعوت دین کو پھیلانے جا رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر اگر بعض اوقات لوگ آپ کے مقام کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور وہ صبر کا مظاہرہ آپ کے کردار کی اتنی بڑی علامت بنے گا کہ وہ لوگ نہ صرف اس پر پشماندہ ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر دوسرے بندے کو بھی بتائیں گے کہ یار ایک بندہ ہمارے پاس آیا تھا، ہماری جانب سے اس کی حق میں کوئی کوتاہی ہوگی، لیکن اس کا کردار ایسا رہا، ایسا با کمال کردار رہا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ متاثر کیا. تو آپ کو اپنے کردار سے بہت متاثر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں یہ بتاتا ہے. آج کل کے دور میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کسی جگہ پر دعوت دین کے لیے گئے ہیں تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے کوئی پروٹوکول کا اہتمام نہ کیا ہو، آپ کو آگے آ کے آپ کا استقبال نہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور مقرر کو انہوں نے ٹائم دے دیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے اکرام میں تھوڑی سی کمی کر دی ہو، آپ کا کوئی بہت زیادہ اکرام نہ کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہوں نے پیسے نہ دیے ہو، یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یا آپ کا اکرام نہیں کیا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے آپ کو آگے سے مارے، آپ کے کپڑے پھاڑ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گئے تو آپ اللہ کے لیے گئے اور وہ تکلیف بھی اللہ کے لیے برداشت کی. اور پھر جب فرشتہ آیا اور فرشتے نے جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا اس بات کا کہ آپ اشارہ کریں، میں ان کو آپس میں پیس کے رکھ دیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرا کوئی ذاتی انتخاب نہیں تھا، میں اللہ کے لیے آیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی نسلوں کو ہدایت دے. تو آپ کا چھوٹا سا صبر بعض اوقات مستقبل میں اتنا بڑا چینج کریٹ کر دیتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ کا وقتی غصہ اور ریئیکشن مستقبل میں ایک بہت بڑی خیر کو روک سکتا ہے اور آپ اس خیر کو روکنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اپنی ذاتیات کو براتر رکھیں، ذاتیات کو پیچھے رکھیں. کوئی بات نہیں اگر کسی انسان نے آپ سے، یہ بات مشکل ہوتی ہے ایک انسان کے لیے جس کا سٹیٹس ہوتا ہے، جس کا مقام ہوتا ہے، اس کو اگر نکارا جائے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس پر صبر کرنا. تو یہی تو امتحان ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امتحان تھا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور ہمارا بھی امتحان ہے. تو یہی ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم اپنے دعوے کے اندر اپنی سچے ہیں یا صرف اور صرف ہم صرف زبان سے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہماری دعوت صرف اللہ کے لیے ہے. جب اس کے اظہار کا وقت آتا ہے تو وہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر جانچا جا سکتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں کتنا سچا ہوں. اچھے حالات کے اندر تو ہر کوئی اچھا ہی بیہیو کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. برے حالات کے اندر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اچھا بیہیو کر رہے ہیں. یہاں آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے. یہی کمال ہے. یہی کمال. بالکل ٹھیک ہے.